اور کیا چاہتے ہو اور کیا لینے کے لیے آئے ہو اور کیا مانگ رہے ہو، اس کے پاس پہلے سے ہی آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا نا وہ آپ کے بارے میں سمجھ جائے گا چیزوں کو، لیکن جو سوال کرے گا نا، اچھا بتاؤ تمہارا کون سا فرقہ ہے، تمہارا کون سا شہر سے ہو، کو تم یہ ہو یہ جو آپ سے کویسچن کرے گا نا، اس کا مطلب وہ آپ کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے اور جاننے کی کوشش کرے کہ آپ کون ہو، کہاں سے ہو، پھر آپ کو اس کے حساب سے جواب دے گا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، آپ کو اس سوال کا جواب دے دے گا نا، تو وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، وہ آپ کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ آپ کو کتنا دوں اور کتنا نہ دوں، یہ نہیں کرے گا، ہاں جی، مجھے یہ لگتا ہے۔ ایسے ہی بات ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں تو چلے آپ جاری رکھیں۔ وہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا، میں سن رہا تھا تو میں نے کہا چلے تو اس کو جیسے میں کلیئر نے کر آپ کو دیں۔ بتایا عیسیٰ ابن مریم کو میں آپ کو اس طرح سے بھی بتاتی ہوں، ایک اور طریقے سے بھی بتاتی ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ جو ہیں جب طہارت والے ہوں گے، جب آپ پاک ہوں گے، تو جب آپ کی سوچ پاک ہوگی، جب آپ تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے۔ اس کتاب کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کے اندر توبہ کر کے ایک ایک چیز کی اپنی خطا کو قبول کریں گے کہ ہر چیز میری غلطی تھی، میں اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے۔ پھر آپ اپنی غلطیوں کو یاد کرنے کے بعد آپ اللہ کو ایک ایک چیز بتائیں گے کہ میری یہ بھی غلطی تھی، میری یہ بھی خطا تھی۔ پھر جب آپ کی خطائیں معاف کرے گا نا جب آپ کا اللہ، تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔ آپ کو یقین کریں آپ اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ رہے گا ہی نہیں، بالکل ہلکے پھلکے۔ پھر جب آپ ہلکے ہو جائیں گے، پھر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کا جب علم دے گا تو اس کی حقیقت بتائے گا، جو اس کی روحانیت دے گا نا، وہ جو روحانیت دے رہا ہے وہ صرف عیسیٰ کو ملتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ کرسچن لوگ ہمیں کہا کرتے ہیں، اچھا میں میوٹ کر رہی ہوں آپ کو، یہ کرسچن لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ جو روح ہے، وہ روح آئے گی اور مقدس روح جو ہے وہ آئے گی اور آ کے وہ دے گی، تو وہ جو مقدس روح ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسپر اس انسان کو کرے گا، اس کو پاک روح دے گا جو طہارت والا ہوگا، جو پاکیزہ ہوگا۔ تو پاکیزہ ہونے کا مطلب ہے جب ایک انسان جو ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، جب وہ توبہ کر لیتا ہے نا تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ۔ تو یہ جو کہتے تھے نا کہ جیزس جو ہے اس نے کوئی خطا کی ہی نہیں، وہ گناہ کیا ہی نہیں، اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ جیزس نے کبھی گناہ نہیں کیا، سچ بات کر رہے تھے، کیونکہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے وہ بچے ہو جاؤ گے جس نے کبھی کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی کی ہی نہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ جو معافی جس کی معافی کو قبول کیا گیا ہوگا نا، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یعنی وہ دنیا کا ہر وہ انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، وہ غلطی کیے بغیر اس دنیا کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، چاہے وہ نبی رسول ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ انہوں نے نبی رسول کو تو وہ کیا نا کہ وہ خدا کی روح اس کے اندر آتی۔ تو یہ جیسے میرا جو جسم ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ وسپر کرے گا، اپنی روح کو حکم کرے گا کہ ہو جا، تو وہ ہونا شروع ہو جائے گی، وہ بولنا شروع ہو جائے گی، وہ اللہ کے کلام کے اوپر سچ باتیں بیان کرنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمارے اندر، ہم نہیں بول رہے، ہمارے اندر یہ اللہ جو سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے ہمیں جو جسم دیا گیا ہے، دیکھیں اللہ کو کیا مجبور ہے اللہ کہ صرف میرا جسم لے گا، آپ کا نہیں لے سکتا، آپ کے جسم کو استعمال کر سکتا ہے، کسی اور کا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی ہے کس کے جسم کو قبول کرے اور کس کے جسم کو قبول نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ آپ کو دل سے کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یعنی جیسے میں نے توبہ کی، میں نے اپنا بتا رہی ہوں، میں نے ریالٹی میں جب میں نے توبہ کی تھی، اس کے بعد میں بہت روئی ہوں، بہت عرصہ میں روتی رہی ہوں، اور پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے صرف بس معاف کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو معافی ملی ہے نا، یہ آپ کے سامنے، اس کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو مجھے کتاب کا علم مل رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر عیسیٰ، جس کو عیسیٰ کہتے ہیں، روح کا علم تب آئے گا جب وہ پاکیزہ ہو جائے گا، طہارت والا ہو جائے گا اور بالکل پاک ہو جائے گا۔ اور اس کتاب کا نام میں نے مریم کیوں رکھا؟ کیونکہ میں خود بھی مریم ہوں، پاکیزہ ہوں۔ جب میں پاک ہوتی ہوں تو تب مجھے کتاب کا علم ملتا ہے، جب میری سوچیں پاک ہوتی ہیں، جب میں کسی کے لیے غیبت نہیں رکھتی ہوں، کسی کے لیے دنیا کے عزت دولت شہرت کے لیے میں اس کتاب کا علم حاصل نہیں کر رہی ہوں، یا میں لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے یا اپنے سے حقارت تکبر کی وجہ سے میں اس کو کتاب کا علم نہیں لے رہی ہوں اور دے رہی ہوں۔ وہ اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میری اصلاح ہو سکے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جس وقت میں حاضر ہوں
تو وہ مجھے قبول کرے، تو میں اپنی خطاؤں کو ختم کر کے پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اندر داخل ہوتی ہوں. تو مجھے اس کتاب کا علم ہی، مجھے روحانیت ہی اس وقت ملتی ہے جب میں بالکل گناہوں سے پاک ہوتی ہوں، جب میں جی طہارت والی ہوتی ہوں. اچھا، تو یہ جب اگر اس کانسیپٹ کو لیا جائے تو پھر وہ مرزا غلام احمد جنہوں نے جی نبوت کا بھی دعویٰ کیا، جی جی مسیح موت کا بھی دعویٰ کر جی دیا، اور اس کے بعد ایک اور دعویٰ بھی کیا کہ میں پتہ نہیں کون ہوں، جی تو مہدی کا بھی دعویٰ کر دیا. پھر اس طرح تو پھر وسپرنگ کے حوالے سے تو پھر وہ اس کا کانسیپٹ بھی مانا جا سکتا ہے میں آپ کو ایک کہ بات وہ بتاتی ہوں. دیکھیں، ہاں ہاں، دیکھیں، مجھے جو مرزا غلام احمد کی تھوڑی سی جو بات، میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے نہ ان کو سنا ہے، لیکن لوگوں سے جو سنا ہے اس کے حساب سے میں آپ جی، کو بتا دیتی ہوں کہ ہاں جی، ہاں جی، وہی. ہاں، اس کے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا کتاب کا علم، وہ ان کو بھی دیا ہوگا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں، یہ لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں دیا، نہیں، میرا یہ یقین ہے کہ ان کو دیا ہوگا. لیکن ان سے بھی دیکھیں، وہ بھی انسان تھے نا، تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. دوسرے انسانوں نے نا ان کو اتنا اونچا رتبہ دینا شروع کر دیا کہ وہ بہت زیادہ اونچا بنا دیا کہ وہ انسان ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا. لیکن جب انہوں نے کچھ خطائیں کی، کچھ غلطیاں کی، تو تب ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں ہر انسان غلطی بھی کرتا ہے، ہر انسان صحیح بھی ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے بھی جب غلطیاں کی، انہوں نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، تو انسان تھے. جیسے ابھی یہ جو آپ نے مہدی والی بات بولی، تو قرآن پاک کے اندر مہدی جو لکھا گیا ہے نا، وہ ہدایت کرنے والے کو کہا جاتا ہے. پہلے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ سے ہدایت لیتا ہے. ہدایت لینے کے بعد وہ دوسروں کو ہدایت کرتا ہے کہ مجھے یہ ہدایت ملی ہے، مجھے یہ باتیں ملی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو جا کے بتائے گا تو دنیا والے اس کو قبول اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری جیسی سوچ رکھنے والا ہوگا تو ہم اس کو قبول کریں گے، جو ہماری جیسی سوچ رکھنے والا نہیں ہوگا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو مرزا صاحب جو تھے، جو آئے تھے، میں ان کو غلط اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ میں ان سے پہلی بات تو یہ نہ میں ان سے ملی ہوں، نہ مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے تھے، کیا 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 نہیں کیا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کا کوئی بندہ آیا ہوگا، جیسے آپ ہو، میں ہوں، دنیا کا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے نا. تو دنیا کے اندر آئے ہوں گے، انہوں نے کتاب کے پڑھا ہوگا، اس کو حاصل کیا ہوگا. لیکن ان سے جو ان کی خطا نظر آئی ہے، تھوڑی سی مجھے نظر آئی ہے، ان کی غلطی نظر آئی ہے. میں ان کو یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے گناہ کیا، نہیں، ان کی غلطی مجھے یہ نظر آئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مہدی جو ہے وہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر نبی لکھا. نبی اور پتہ نہیں کیا، ہاں، نہیں، عیسیٰ اگر عیسیٰ بھی کہا انہوں نے. نہیں چلو عیسیٰ کا تو سمجھ آ گیا، نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، نبی بھی کا بھی ٹائٹل لے لیا، دیکھیں عیسیٰ کا نبی کا ٹائٹل مطلب بھی ہوتا لے ہے، لیا. ہاں، اور سنیں، نبی جو ہوتا ہے نا، نبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خبریں پانے والا. تو جو کتاب کے اندر، قرآن کے اندر داخل ہوتا ہے اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب کا علم دیتا ہے، تو وہ خبریں کتاب سے ہی دے رہا ہے نا، یا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خبریں دے رہا ہے تو وہ خبریں پانے والا ہو گیا. تو خبریں پانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اینجل بات یہ ہے، یہ کتاب تو انسان نے لکھی ہے، اصل کتاب تو اللہ نے محمد کے قلب پہ اتاری ہے نا. ہاں جی، دیکھیں محمد جو تو ہوتا ہے نا، آپ کا قلب جو ہے پہلے اس کو محمد بننا پڑے گا. کیا میں آپ کو خیال ہے؟ بتاتی ہوں، جیسے میں آپ کی براڈ پہ اس دن بات کر رہی تھی، وہ بندہ قبول نہیں کر رہا تھا، آپ وہ پتہ نہیں کون تھا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مہدی جو ہوتا ہے نا، ہدایت کرنے والے کو کہا جاتا ہے. ہدایت آپ کو، میں اگر ہدایت کری ہوں، پہلے مجھے خود بھی تو ہدایت ملنی چاہیے، تو پھر میں آپ کو کروں گی تو میں ٹھیک ہوں گی نا. میں آپ کو جا کے اٹھ کے میں آپ کو ہدایت کرنا شروع کر دوں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، لیکن میں خود کو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کری، تو سب سے پہلا فرض تو میرے اوپر، خود کے اوپر بنتا ہے نا کہ میں خود ہدایت لوں. جیسے آپ پلین کے اندر جاتے ہیں تو آکسیجن ماسک کے بارے میں آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آکسیجن ماسک خود لگانا ہے اپنے آپ کو، پھر آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے. اگر خود ہی آپ کو آکسیجن ماسک نہیں لگا ہوا تو آپ دوسروں کی مدد کیسے کر سکیں گے؟ تو اسی طرح سے یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کا علم سب سے پہلے آپ کے پاس خود آنا چاہیے، پھر آپ دوسروں کو اس کی ہدایت کر سکتے ہیں. اور یہ جو محمد ہے نا، محمد کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا. تو اگر میں جیسے ہوں، میں اگر مرزا غلام احمد کی بندی ہوں نا، اگر مرزا غلام احمد کی فالوور ہوں تو میں مرزا غلام احمد کی حمد کروں گی. اگر میں محمد کی فالوور ہوں تو میں کسی 1400 سال پہلے والے انسان کی فالوور ہوں تو میں اس کی حمد کرنا شروع کر دوں گی جس سے میں ملی نہیں ہوں.
پھر میں اگر پھر میں اگر جیزس کی فالوور ہوں تو میں جیزس کی حمد کرنا شروع کر دوں گی. لیکن اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فالوور ہوں، اللہ کی اوبیڈینٹ ہوں، تو میں اللہ کی حمد کروں گی. حمد کا مطلب ہوتا ہے ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا، کیا نہیں دیا، کتاب کے اندر مجھے کیا نہیں دیا، ساری چیزیں میں اللہ کے. اب دیکھیں، نہ تو مجھے مرزا غلام احمد صاحب نے دیا، نہ مجھے حضرت محمد صاحب نے دیا، نہ ہی مجھے جیزس صاحب نے دیا. کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں دیا. مجھے کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا؟ کتاب کا علم بھی دیا، عقل بھی دی، شعور بھی دیا. سارا کچھ اللہ نے مجھے کیسے دیا اس کا میں بتا دیتی ہوں کہ مجھے ہاں، محمد جو ہوتا ہے وہ حمد کرنے والے کو کہتے ہیں. اگر آپ اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کے بارے میں سچ سچ بتائیں گے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، تو آپ اللہ کے محمد ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کسی بندہ پرست ہوں گے، کسی بندے کے پیچھے چل رہے ہوں گے، بندوں کے پیچھے جا رہے ہوں گے، تو جس بندے کا آپ ذکر کریں گے نا، تو آپ بندہ پرستی کریں، تو آپ اس بندے کا نام لیں گے کہ فلانے نے مجھے دیا. لیکن آپ اس بندے کا نام لیے بغیر آپ اگر یہ بولیں گے نا کہ مجھے اللہ سبحانہ، جیسے میں نے آپ کو، میرے سے آپ نے کچھ سیکھا، کسی اور سے سیکھا، کسی اور سے جی سیکھا. میں آپ کی بات کو فالو کر گیا. اب کوشچن یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا جو برہان ہے، قرآن جو ہے، وہ محمد کے قلب پہ اتارا. ایسی بات کہاں ہی ہے نا؟ لکھا ہے؟ نہیں، کہیں ٹھیک ہے. نہیں لکھا اور ایسا، ایک جگہ، کہیں نہیں لکھا. اچھا، ٹھیک ہے، ایک جگہ لکھیے. پہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ زمر میں کہ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے اسلام لیے. کے لیے. جی ٹھیک ہے، جی. اسلام، دین اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیا، پھر وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور اس کو نور سے ہدایت ہوگی. تو جی. پھر یہ نور سے جو ہدایت کر رہا ہے اللہ، شرح صدر کر کے اسلام کے لیے، یعنی اسلام کی بیس ہے شرح صدر، اور شرح صدر ہونے کے بعد اللہ اس کو ہدایت کر رہا ہے نور سے. جی. ٹھیک ہے. تو اس کا کانسیپٹ جو ہے پھر ہم کہاں سے لیں گے؟ کتاب سے تو نہیں وہ کر رہا. کتاب سے تو وہ اس کو کر رہا ہے جو متقی لوگ ہیں. جی. ذالک الکتاب، وہ کتاب، اب میں آپ کو بتاتی ہدن ہوں. للمتقین. جی جی، میں آپ جی کو بتاتی ہوں. دیکھیں، میں نا کتابوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ کتاب ہے کیا. جو ہم لوگ دنیا کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دنیا میں جا کے یہ جو سورج، چاند، ستارے، یہ جو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اور جو آپ نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے، جیسے اسٹڈی کیا ہے، اسٹڈی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، نہیں. آپ نے زمین کے اوپر جو پودے اگے ہیں، وہ پودے کیسے اگتے ہیں، اس کو آپ نے آبزرو کیا. آبزرو کرنے کے بعد آپ نے اس کو اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد یہ جو آپ کے دماغ کے اندر جو ان کی انفارمیشن جو آپ کے پاس آ گئی، جیسے جانوروں کے بارے میں آپ نے ہنی بی جو ہے اس کو جا کے آپ نے اس ریسرچ کیا، اور چیونٹیوں کو کیا، جانوروں کو کیا، دنیا کی ہر چیز کو جو آپ نے آبزرو کیا، اس کی اسٹڈی کی. یعنی اسٹڈی کتابوں کے ذریعے سے نہیں، ان کو آبزرو کرنے کے بعد ان کے اوپر نالج حاصل کیا. تو جو نالج ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر آ گیا، تو آپ کے دماغ کے اندر ایک کتاب بنتی جا رہی ہے. اور ایک وہ کتاب جو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کے اپنی اندر کی جو اس کی نیچر ہوتی ہے نا، اس نیچر کو پہچانتا ہے کہ میرے اندر کی فطرت کیا ہے. وہ اپنی فطرت کو کی کتاب، اس کی جو فطرت کی کتاب، یعنی اس کے عملوں کی جو کتاب ہے، جو پوری زندگی بچپن سے لے کے آج تک وہ کرتا آیا، تو اس کے جو عملوں کی کتاب ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ عملوں کی کتاب ہے. پھر یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اپنی دنیا کی کتاب کو اور انسان کی فطرت کی کتاب کو اور اللہ کی کتاب کو جب جوڑتا ہے نا، تو وہ اس کو نا پھر جا کے جب جو اس کو نور ملنا ہوتا ہے، جو اس کو طہارت کیا ہوتا ہے، تب جا کے اس کو اللہ کی کتاب کا علم ملنا شروع ہوتا ہے. یہ جو کتاب ہے نا، یہ قرآن پاک جس کو کہتے ہیں، اس کتاب کا علم اس کو تب ملے گا جب، اور نور اس کے آگے آگے تب چلے گا جب وہ ساری چیزوں کو آبزرو کر لے گا، سمجھ لے گا، اور اپنے اعمالوں کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کے اندر داخل ہوگا. تو اس کے آگے اس کا جو اعمال ہے وہ اس کے سامنے آگے آگے نور بن کے چل رہے ہوں گے. دوسرا جو آپ نے صدر اور سینے کی بات کی ہے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے میں کھانا کھاؤں، میرا دل کر رہا ہے میں کتاب کو پڑھوں، میرا دل کر رہا ہے میں ادھر جاؤں، یہ جو آپ دل کر رہا ہے نا، جو آپ کا دل، یہ دل کیوں کر رہا ہے؟
یہ آپ کی سوچ کے آپ کے دماغ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، جو بن رہی ہیں، اور آپ کس کو قبول کرتے ہو، کس کی بات کو قبول کرتے ہو اور کس کی بات کو قبول نہیں کرتے، یہ آپ کے دماغ میں آپ کی سوچیں جو بن رہی ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سینے میں یہ روحانی، یہ آپ کے اندر روحانیت آ رہی ہے، یہ آپ کے اندر عقل آ رہی ہے۔ آپ ہر کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کر لیتے۔ میں نے کچھ بولا کہ میرے گھر کے سامنے یہ ہو رہا ہے، آپ بولو گے کہ ہو رہا ہوگا، میں کیا کروں، میرا کیا لینا دینا آپ اس کے گھر کے سامنے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن جب میں آپ کو اللہ کی آیتوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ کی آیتیں مجھے یہ بتا رہی ہیں، اور اس کے اوپر میں سچ دلیلیں بھی دوں گی، اس کے اوپر میں آپ کو وہ باتیں بھی بتاؤں گی جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو تب آپ کا دل جب قبول کر لے گا نا، تو آپ محمد والی صفت میں آ جائیں گے کہ آپ کے دل نے اپنے رب کی بات کو قبول کر لیا۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا میرا دل کر رہا ہے کھانا کھانے کو، اس کا مطلب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے رب کے بارے میں جانوں کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا، دنیا کے اندر کیا لکھا اور میرے اندر کیا لکھا۔ تو وہ جو آپ کا دل کر رہا ہے نا، تو یہ آپ کا سینہ کھول دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ میں تجھے دکھاؤں گا رستہ۔ اور یہ آپ کا جو سینہ، جو ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ اس کا سینہ کھل گیا، تو یہ آپ کے سینے کے اندر دل جو ہوتا ہے نا، تو آپ کا دل قبول کر لیتا ہے اللہ کی باتوں کو، آپ کا دل قبول کرنے لگ جائے گا تو آپ کا سینہ کھل جائے گا۔ تو دنیا کا ہر وہ انسان جو کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے، جو اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، تو اس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے کھول دے گا، اپنی ذات کے لیے، اپنے علم کے لیے کھول دے گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے محمد والی صفت میں آ جائے گا وہ۔ پھر وہ پہلے تو وہ سیکھے گا، پہلے خود لے گا سینہ صاف کیا۔ یہ جو سینہ کھلتا ہے یہ اس لیے کھلتا ہے تاکہ اس کو حقیقت کی سمجھ آ سکے۔ ورنہ اگر آپ کا دل تنگ ہے نا، جیسے آپ کا دل تنگ ہے، اگر میں آپ کو جا کے بتاؤں حضرت محمد کے بارے میں کوئی بات بتاتی ہوں، اللہ کے بارے میں کوئی بات بتاتی ہوں، آپ نے پہلے سے اپنے دماغ کے اندر کوئی باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو میری باتیں لینے کے لیے آپ کا دل پہلے سے ہی تنگ ہے، آپ کا دل تو پہلے سے کسی اور چیز کو قبول کیا ہوا ہے، تو میں اللہ کی باتیں بتا رہی ہوں تو آپ کا دل قبول ہی نہیں کرے گا، آپ بولے گا نہیں یہ بات ہے ہی نہیں۔ آپ کو اپنے دل کو، اپنی سوچ کو کھلا رکھنا پڑے گا کہ جو بھی انسان مجھے اس بات سے بہتر بات بتائے گا تو میں اس کو قبول کروں گا۔ لیکن جب آپ کا سینہ تنگ ہو گیا، یعنی آپ کا سینہ خالی مرزا غلام احمد پہ اٹک گیا یا حضرت محمد پہ اٹک گیا، تو پھر آپ حضرت محمد سے آگے نہیں جا پائیں گے۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ کا سینہ محمد کی طرف سے بھی کھلنا چاہیے کہ محمد آپ کو جو بھی دے گا، محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے حمد کرنے والا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کلام پاک کے اندر داخل ہوگا اور آپ کے دل کو چھو جائے گی جو بات، اور آپ کو بتائے گا، تو آپ نے اس بات کو قبول کر لیں گے، تو آپ کا سینہ کھل جائے گا اللہ کی بات کو قبول کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کا دل تنگ ہوگا نا، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ اس کا مطلب آپ نے پہلے سے اپنے دماغ کے اندر کوئی سوچ بنائی ہے، اس سوچ کو آپ نئی والی سوچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نئی سوچ کو قبول کرنے کے لیے تب تیار ہوں گے جب آپ اللہ کے اوپر یقین کریں گے۔ ابھی آپ کو حضرت محمد کے اوپر یقین ہے، جو انسان حضرت محمد پہ یقین کرتا ہے تو وہ محمد سے آگے اللہ کے اوپر بات تو کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں، تمہیں کتاب کا علم کس نے دیا، یہ تو حضرت محمد نے دیا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا۔ تو دنیا کا ہر وہ انسان جو حمد کر رہا ہے وہ اللہ کا محمد ہی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میوٹ ہیں۔ جی میں آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوں، لیکن اب تھوڑا سا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا علم آیا، یعنی ہزاروں سال سے جو علم مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سارٹنگ جو ہے وہ تو انسان نے کی ہے نا، وہ اچھا اللہ نے دیکھیں، خود تو نہیں کی ہے اس کی سارٹنگ۔ میں ایک اور چیز مجھے یاد دیکھیں آ گئی، بات ٹھیک ہے؟ سنیں نا، اب جیسے قرآن میں، جی وہ بات اس بات پہ نہیں آپ کر لیں، سوری۔ کی تو انسان نے ہی سارٹنگ ہے، جی کی تو میں آپ انسان کو نے ایک بات اس بتاتی ہوں، علم کو، جتنا بھی علم ہم پڑھ رہے ہیں، جی اگر آپ کو کسی کو جس پہچاننا ہے، طرح، سنیں، سنیں، اگر آپ کو کسی کو پہچاننا ہے یا کسی کے بارے میں جاننا ہے نا، تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں ایک نہیں بہت ساری آیتیں جہاں پہ لکھا ہے شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن پاک جو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب، تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کے اندر سارے جواب موجود ہیں،
لیکن آپ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی کتابوں کو پڑھیں گے نا، حدیثوں کی کتابوں کو یا دوسری کتابوں کو جا کے پڑھیں گے، تو پھر جس نے بھی وہ والی کتابیں پڑھی ہوں گی نا، تو وہ مہدی کی طرف نکل جائیں گے، وہ دوسرے والے عیسیٰ کی طرف نکل جائیں گے، وہ کسی انسان کی طرف نکل جائیں گے، وہ کسی اور طرف نکل جائیں گے جن سے آپ مانگیں گے نا، تو وہ لوگ جو آپ کو اللہ کی کتاب کے جی ساتھ ایک سیکنڈ اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب کو شریک کر کے بتائیں گے نا، تو وہ آپ کو سچی بات نہیں پتا، ٹھیک پیور ہو گئی، چیز نہیں ملے گی آپ کے پاس، پیور نہیں پیور ملے چیز گی، نہیں ٹھیک ملے ہوگی گی، بات، میں آپ کی بات کو فالو، اب صرف جیسے صرف مثال کے طور طلاقت پہ کے ساتھ یہودی ملے گی آپ کہتے ہیں، کو۔ جی جو یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں جو تورا ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں بھی شرک کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو شریک نہ کرو۔ اب اگر ہم نے وہ کتاب پڑھی ہوتی مثال کے طور پہ تو ہم اس کے فالوور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ جی میں آپ کو بتاتی ہوں، کسی یہودی سے ملے آج تک آپ؟ اور کافی یہودیوں سے بات ہوئی ہے ایک دو سے، کون؟ اچھا کہاں تو پہ رہتے ہیں وہ؟ نہیں یہاں براڈ پہ ہی میں نے بات کی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی جو ہے وہ دین کے بارے میں ہی بتایا گیا دیکھیں سارا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ جو بات جی کر رہے ہیں نا، وہ لوگ بات غلط نہیں کر رہے ہیں، صرف مسئلہ یہ جی ہے جی کہ جو بائبل ہے اس کے اندر جو لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو گیتا میں لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جی جب پڑھنا ہوگا نا، تو جو کتاب جس چیز کا دعویٰ کری ہے نا، آپ کو اس کتاب کو قائم کر کے دکھانا پڑے۔ اگر میں جیسے ہوں، میں اگر جی گیتا کو بھی مانتی ہوں، قرآن کو بھی مانتی ہوں، اور جو باقی بائبل اور باقی کتابوں کو بھی مانتی ہوں، میں سب کو انجیل، مانتی ہوں، ہاں جی، میں توریت، سب، انجیل، ہاں میں جی سب جی کتابوں کو مانتی ہوں کہ وہ انسانوں نے لکھی، لیکن کیونکہ مجھے ان کتابوں کا علم نہیں ہے، تو میں ان کتابوں کے میں نے پڑھا نہیں ہے، تو میں نے جی، صرف اس قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو مجھے صرف میں نے اس تو کتاب کے پھر ساتھ شرک، آپ پر بھی تو پھر سن وہی لیں بات لاگو ہو بات، جاتی ہے نا کہ سوال آپ نے کیا آپ جواب، بھی ایک آپ پلیز کتاب کی جواب تو فالوئنگ لے کر رہے لیں، ہیں۔ آپ جی جواب جی تو لے لیں پلیز، میری بات سن لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اینڈ تک سمجھ لیں۔ دیکھیں اب میں جو قرآن پاک ہے اس کے اندر جو لکھا ہے، گیتا جو ہے، باقی جو کتابیں ان کے اندر بھی سیم یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر نام جو ہے کہ یہاں پہ محمد لکھا ہے، کہیں پہ موسیٰ لکھا ہے، کہیں پہ عیسیٰ لکھا ہے، کہیں پہ کیا لکھا ہے، ان کتابوں کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہیں ان کی سٹوریز کو دیکھیں گے تو سیم ہے، صرف ناموں کی ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے، ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ لگنے لگ گیا کہ یہ کتاب الگ ہے، وہ کتاب الگ ہے، یہاں پہ ایسا ہے، وہاں پہ ویسا ہے، لیکن میں نے کیونکہ پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے جو ان لوگوں کو دیکھا ہے، جو اصل والے جو ان کتابوں کا اصل علم جو جانتے ہیں نا، راسخ العلم جس کو کہتے ہیں، ان کتابوں کا اصل حقیقت جو جانتے ہیں، وہ بھی سیم ہے اور یہ بھی سیم ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور وہاں پہ زبانیں ڈیفرنٹ ہیں نا ساروں کی، جیسے گیتا جو ہے وہ کسی اور زبان میں آئی ہے، قرآن جو ہے وہ کسی اور کتاب زبان میں آیا ہے، اور جو دوسری والی کتابیں وہ دوسری والی زبانوں میں آئی ہیں، تو دوسری زبانوں کی وجہ سے لوگوں کو لگنے لگ گیا کہ سب الگ الگ ہے، سب کی سب سیم ہے، سب کے اندر میسج جو ہے نا، اصل چیز جو ہے وہ ان کتابوں کے اندر جو میسج ہے وہ سیم ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ سب کی الگ الگ ہیں، تو میسج اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو سارا سیم ہے، لیکن وہ الگ الگ لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ زبانیں الگ الگ تھیں، کیونکہ بائبل میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو الگ الگ زبانیں کی گئی تھی تاکہ کوئی خدا کی تک پہنچ نہ جائے، اس وجہ سے زبانیں الگ الگ کی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اصل حقیقت یا اللہ کی طرف نہ پہنچ پائے، اللہ کے کلام کی حقیقت نہ پہنچ پائے، اس وجہ سے وہ دوسری والی زبانوں میں پڑھتے ہیں کتاب کو، سمجھ لیں آپ؟ جی جی، اچھا میں آپ کی بات کو فالو کر گیا ہوں۔ اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کیونکہ عربی زبان میں قرآن اتارا، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے، عرب والے جو سمجھتے تھے، میرے خیال یہ کوئی آیت بھی ہے اس طرح سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے عربی کے اندر قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ہاں
جی جی میں آپ یہ کو اس والی کا ایسی جواب کوئی آیت ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب دے دیتی ہوں. سب جی سے جی پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ عربی کا لفظی معنی کیا ہے. عربی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو وضاحت ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کسی چیز کی. اگر اور قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم جب بھی اس کے کسی قوم کے پاس رسول بھیجتے ہیں تو وہ اسی کی زبان بولتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نا، ایک میں مثال دوں گی آپ کو یہاں پہ، کہ ایک چیونٹی ہے، چیونٹی زمین سے اوپر جا رہی ہے، اوپر دیوار پہ جا رہی ہے، پھر وہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں لے کے جا رہی ہے، دیوار پہ جا رہی ہے اور وہ گر جاتی ہے. پھر آپ اس کو آبزرو کرتے یہ کیوں گر رہی ہے، پھر آپ وہ دیکھتے دوبارہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وہ چڑھتی ہے دیوار کے اوپر، لیکن آخر میں وہ کتنی 10-15 دفعہ چڑھنے کے بعد آخر میں وہ رکتی نہیں ہے، چڑھتی جاتی ہے. تو وہ آخر میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو اس نے جو آپ کو چونٹی نے جو آپ کو پیغام دیا ہے نا، وہ پیغام رسول ہے. یہ انسان، جانور، یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جانور ہے، یہ انسان جو تھے پہلے زمانے میں رسول آیا کرتے تھے، نبی آیا کرتے تھے. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے اندر کوئی پیغام کیری کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. جیسے ایک بیج ہے، بے جان ہے، بالکل جان ہی نہیں ہے بیج کے اندر. اور وہ جو بیج ہے اس کو آپ ایک وقت کے اوپر، اس کے اوپر زمین کے اندر اگاتے ہیں. اگانے کے بعد وہ بیج جو ہوتا ہے وہ پودا بنتا ہے. وہ اس کو پانی دیتے ہیں، پھر اس کو پودا بنتا ہے، پھر زمین کے اندر لگاتے ہیں، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر وہ آپ کو پھل دیتے ہیں یا فروٹ دیتا ہے، یا آپ زمین والوں کو چھاؤں دیتا ہے، یا کوئی چیز دے کے چلا جاتا ہے. تو وہ اتنے سالوں زمین کے اندر رہتا ہے، وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا، کچھ مانگ ہی نہیں رہا، کچھ لے ہی نہیں رہا. تو وہ ایک میسج دے رہا ہے. آپ اگر اس سے میسج لیں گے نا کہ وہ گرمی، جب بہار اور خزاں کا موسم آتا ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو اس کے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، فروٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر سال وہ آ کے پودا آپ کو کوئی نہ کوئی چیز، فروٹ دے کے جاتا ہے، پھل دے کے جاتا ہے، سبزیاں دے کے جاتا ہے. وہ یہ کام کر کے جاتا ہے، لیکن وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، کچھ مانگ نہیں رہا کہ مجھے کچھ دو. وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے پانی دو، مجھے پانی پلاؤ گے یہ تو پھر میں تمہیں فروٹ دوں گا. اچھا، اور میری نا زمین کو ہرا بھرا رکھو، زمین کو صاف رکھو، زمین کو ٹھیک رکھو، تو میں تمہیں اچھا والا پھل دوں گا. تو یہ اس کو اب کھاد واد دیتے رہیں گے تو وہ فروٹ جو ہے وہ اچھا والا فروٹ وہ درخت آپ کو دے جائے گا. اور پھر وہ موسم ختم ہو جائے گا، وہ بہار کا موسم ختم ہو جائے گا تو خزاں کا موسم آئے گا. تو سارے جو فروٹس ہیں جو پک گئے ہیں وہ نیچے گر جائیں گے، پھر جانور آ کے کھا جائیں گے اور اس سے اپنا فائدہ لے لیں گے. اور جو پتے ہیں وہ بھی گر جائیں گے، اور وہ زمین کے لیے کام کریں گے. وہ جو پتے ہیں وہ بھی زمین کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں گے، وہ کھاد بن جاتے ہیں دوسرے درختوں کے لیے، تو وہ ایک میسج ہے. یہ جو میسج اس درخت نے آپ کو کھڑے کھڑے دے دیا، تو جو عقل والا انسان ہوگا نا، وہ اپنا میسج لے لے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جی یہ درخت کا کیا فائدہ، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا. یعنی اس درخت سے آپ کو اپنا پیغام مل گیا، جو اللہ نے آپ کو پیغام دینا تھا وہ مل گیا. اسی طرح سے آپ اور میں جو ہیں، ہم لوگ بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں. ہمیں جیسا ہمیں پانی دیا جائے گا، جیسے ہمیں خوراک دی جائے گی، ہم اس طرح کا علم آگے بانٹیں گے. جو ہمارا علم اور ہاں، ایک اور بات کہ ہم لوگوں کے جیسا ہم کھائیں گے، جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا ہمارے جسم کو لگتا ہے، طاقت دیتا ہے، پھر ہمیں ہماری جسم کو وہ طاقت دے رہا ہوتا ہے. اور جو کھانا نہیں لگنا ہوتا وہ پوپ بن کے ہمارے جسم میں سے نکل جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو علم ہے، یہ ایک اچھا علم جو ہوگا، جو عمل ہمارے اچھے ہوں گے، وہ جتنے بھی اچھے عمل ہوں گے یا اچھا علم ہمارے پاس موجود ہوگا، تو علم ہم آگے دنیا والوں کو جتنا اچھا علم دے کے چلے جائیں گے تو وہ دوسرے لوگوں کے کام آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اچھا والا علم کسی کو نہیں دے کے جاتے، لڑائی جھگڑا مار فساد یہ کر دے کے جاتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ ہے کسی کو تکلیف دینے سے یا کسی کو کچھ کرنے سے؟ تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کلام پاک کو جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا کسی بھی دنیا کی کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے. یعنی درخت نے مجھے ایک میسج دیا کہ خزاں کا موسم آنا ہوتا ہے. ہر سال خزاں کا موسم آتا ہے، ہر سال بہار کا موسم آتا ہے، ہر سال گرمی کا آتا ہے، سردی کا آتا ہے، بارش کا موسم آتا ہے. سارے موسم الگ الگ اپنے اپنے وقت پہ آتے ہیں. اسی طرح سے انسان، دنیا کا جو انسان ہے، اس کی جب صبح ہوتی ہے
تو صبح ہونے کے بعد اس کے اندر بہار کا موسم بھی آتا ہے، خزاں کا موسم بھی آتا ہے. کبھی کبھی آپ کی سوچ کیسی ہو جاتی ہے، کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس انسان کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتے ہو، دوسرا انسان آپ کے پاس آتا ہے آپ ڈفرینٹ ہو جاتے ہو. جیسا آپ نے کھایا ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے جس طرح کا آپ کو خوراک ملی ہوتی ہے، جس طرح کا آپ نے پانی پیا ہوتا ہے یا خوراک کھائی ہوتی ہے، جیسے اللہ کا کلام ہے، جس کے پاس نالج ہوگا تو وہ اس نالج کے حساب سے دوسرے انسان کو ٹریٹ کرے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا اور پھر چلا جائے گا. پھر ہر روزانہ، یعنی یہ جو ہماری روزانہ ڈیلی بیسس پہ جو ہماری زندگی ہوتی ہے نا، یہ بہار کا بھی موسم ہوتا ہے اور یہ خزاں کا بھی موسم ہوتا ہے. اسی کے اندر بہار ہوتی ہے، اسی کے اندر خزاں ہوتی ہے، اور جب ہمارا وقت گزر جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا تو ہم اس دنیا کے اندر سے چلے جائیں گے اور کوئی مشکل نہیں. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے جانے کے بعد کسی اور دنیا میں جائیں گے، کسی اور دنیا میں کہاں جائیں گے؟ اس دنیا کے اندر جگا دیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، اور بتا دی ساری چیزوں کی. پھر جس چیز کا وعدہ کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کہ میں تمہیں دوں گا، میرے اوپر یقین رکھنا، تو مجھے تو مل رہا ہے وہ سارا کچھ. وہ ساری باتیں جو اللہ نے وعدے کیے تھے سارے پورے ہو رہے ہیں. تو بہار اور خزاں کا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اس درخت نے یہ میسج دیا کہ قرآن پاک کے اندر داخل ہو گئے تو تمہارے پاس بہار کا موسم بھی آئے گا، یعنی کبھی تمہیں کتاب کا علم آئے گا، کبھی کم ہو جائے گا، کبھی زیادہ ہو جائے گا، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کا علم حاصل کرو، اس کے اوپر عمل کرو، عمل کرنے کے بعد دنیا والوں کو دے دو. اگر کسی نے لینا ہوگا تو لے لے گا، نہیں لینا ہوگا تو زمین کے اندر واپس چلا جائے گا جہاں پہ جانا ہوگا. تو میں نے درخت سے بھی میسج لے لیا. تو سمجھیں؟ تو آپ نے اپنا جی میسج لینا ہے، وہ تو میں یہ نہیں آپ کی کرنا. بات جی کو فالو، وہ تو یہ جی بات میں فالو کر رہا ہوں. اچھا تو دیکھیں، یہ پھر قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنات تجری من